ایران کی جانب سے نیا حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا سبب بن سکتا ہے۔ امریکی صدر نے خبردار کر دیا، واضح کیا ڈیل کے بغیر بھی ایران سے یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈیل کے تحت ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکے گا جبکہ آبنہ ہرمز کھولے گا۔ وائٹ ہاؤس نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے نکات جلد سامنے آ جائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، عزت کروں گا۔ آیت اللہ مجتبی خامنئی سے ملاقات ڈیل کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے۔ دو ٹوک پیغام دیا، لبنان کے لیے امن کا قیام بہتر ہوگا۔ حزب اللہ سے لبنان کی صورتحال پر گفتگو کی۔ امریکہ اور اسرائیل میدان جنگ میں ناکامی کے بعد ایران میں اختلافات کی سازشوں پر اتر آئے۔ عوام استحکامات اور اتحاد کے ساتھ صورتحال کا مقابلہ کریں۔ سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا قوم کے نام تحریری پیغام، کہا کہ جابر نظام کی قیادت کرنے والا امریکہ مضبوط اور آزاد ایران قبول نہیں کرے گا۔ ایران ہائبرڈ جنگ مسلط کر دی گئی تاکہ عوام کا حکومت پر اعتماد کمزور ہو۔ بد اعتمادی پھیلانے والے ملک دشمنوں کے اعلی کار قرار۔ ایران نے امن معاہدے کے مسودے پر نمایاں پیش رفت ہونے کی نوید سنائی۔ نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے مہر نیوز ایجنسی کو انٹرویو میں کہا کہ پیش رفت کے باوجود اس وقت کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں بتا سکتے۔ واضح کیا، ایسے معاہدے کو حتمی شکل دیں گے جو ایرانی مفادات کا تحفظ یقینی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو مین آف پیس قرار دے دیا۔ بروقت مداخلت سے پاک بھارت جنگ بندی ہوئی، لاکھوں لوگوں کی جانیں بچانے پر امریکی صدر کے مشکور ہیں۔ شہباز شریف کا امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ مشرق وسطی میں وقتی رکاوٹوں سے پریشانی کی ضرورت نہیں، امید ہے جلد امن معاہدہ طے پا جائے گا۔ پاکستان مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ بطور سہولت کار و ثالث جنگ بندی کو متاثر کرنے والی رکاوٹوں سے مایوس نہیں۔ دفتر خارجہ کی ایران، کویت اور بحرین پر حملوں کی مذمت، تمام ریاستوں کی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کا اعادہ۔ آبنہ ہرمز میں راہداری ٹیکس نہیں، سروس چارجز لینا چاہتے ہیں۔ عمان کے ساتھ مل کر خدمات کے بدلے معاوضہ لیں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا اعلان، واضح کیا خدمات میں رہنمائی، ریسکیو، سیکیورٹی اور آلودگی سے تحفظ شامل ہیں۔ ایران مہر نیوز ایجنسی سے گفتگو میں کہا کہ سمندری قوانین کے تحت ایران اور عمان کو گزرگاہ پر خود مختاری حاصل ہے۔ جنگ بندی پر اتفاق کے فوری بعد اسرائیل کے جنوبی لبنان پر کئی حملے، 24 گھنٹوں میں مزید 9 لبنانی شہید۔ اسرائیل کا حزب اللہ کے کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ نباتیہ پر بمباری سے 2 شامی اور 2 بنگلہ دیشی شہری زخمی۔ حزب اللہ کے زیر قبضہ تاریخی قلعے پر موجود اسرائیلی فوجیوں پر حملہ، ایک ٹینک تباہ کر دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے لبنان اسرائیل جنگ بندی مسترد کر دی۔ جنوبی علاقوں سے اسرائیلی انخلا تک مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیل سے مذاکرات شرمناک اور مجوزہ معاہدہ سرنڈر کے مترادف قرار۔ بھارتی میڈیا کی ایک بار پھر جگ ہسائی، بھارتی صحافی نے روسی صدر سے پاکستان کے چین کے زیر اثر ہونے کا سوال کیا، جس پر ولادیمیر پیوٹن نے صحافی کو لاجواب کر دیا۔ کہا پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، وہ کسی کے زیر اثر نہیں، اس کے مختلف ممالک سے کثیر الجہتی تعلقات ہیں۔ روس کے یوکرین میں مختلف مقامات پر ڈرون اور میزائل حملے، مقامی حکام کے مطابق حملوں میں کم از کم 12 افراد مارے گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ گلگت سے مینڈیٹ چاہیے تاکہ اسلام آباد جا کر کہہ سکیں کہ کوئی اور صوبہ بنانے سے پہلے گلگت کی آواز کو سنیں۔ بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان کا حق ملکیت دلانے کے لیے پیپلز پارٹی کی جیت ضروری قرار دے دی۔ خرم دستگیر کا ہنزا کو لاہور جیسا بنانے کا وعدہ صرف گلگت بلتستان میں نہیں بلکہ بلوچستان تک ہر منصوبے پر شیر کا نشان ہے۔ شہباز شریف کی حکومت میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 700 ارب روپے کا ہو گیا۔ نون لیگی رہنما کا انتخابی جلسے سے خطاب۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ 10 جون کو پیش کرنے کا باضابطہ اعلان۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو ہونے کا امکان۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب۔
ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 1 روپے 19 پیسے مہنگی، سماہی ایڈجسٹمنٹ میں قیمت 1 روپے 99 پیسے کم کر دی گئی۔ اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا، نیپرا نے منظوری دے دی۔ اور پاکستان نے آسٹریلیا کو لگاتار تیسری ون ڈے سیریز ہرا دی، ہوم سیریز میں تیسرا اور فیصلہ کن ایک روزہ میچ 4 وکٹوں سے جیت لیا۔ 158 رنز کا ہدف 6 وکٹوں پر عبور۔